حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا نا، لیکن سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ موسیٰ ابھی ہم آپ کو کچھ کمال دینے جا رہے ہیں. آپ کی جو لاٹھی کے اندر فی الحال فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف لاٹھی ہے، یعنی آپ اس سے بہرحال اپنے جو لاٹھی کے کام ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب اللہ اس میں اور فنکشن انسٹال کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن کے اندر پختہ کرا رہا ہے اس بات کو کہ موسیٰ دیکھ لو یہ لاٹھی یہ کچھ اور ہے. یعنی اللہ کو تو پتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ایک مرتبہ اور دیکھ لو ہاتھ میں ہے کیا، کبھی آپ کو بعد میں کبھی وہم ہو جائے کہ صاحب یہ تو کچھ اور بھی تھا، پہلے چیک کر لو اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصایا، اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی. حالانکہ اللہ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے کہا لاٹھی ہے اور اس کے بعد اس کے فائدے بھی گنانا شروع کر دیے، حالانکہ اللہ نے ابھی فائدے نہیں پوچھے. اب آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ سالوں بعد ملا ہو اور آپ کو پتا ہے 5-10 منٹ کی کہانی ہے پھر چلا جائے گا، تو آدمی بہانہ ڈھونڈتا ہے بات کرنے کا. بولے ادھر سے تو چھوٹا سوال آیا لیکن ہمیں محبت ہے تو ہم کیا ہے جواب لمبا دیں گے تاکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے. اور پھر اللہ سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا، اللہ نے ایک سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب لمبا والا دیا تاکہ اللہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. ایک وجہ یہ. دوسری بات فرمایا اتوکأ علیہا، اے اللہ میں اس پر جو ہے ٹیک لگاتا ہوں. بھائی دیکھیے چرواہے جو ہوتے ہیں تو دیواریں تو ہوتی نہیں ہیں، یا تو درخت سے ٹیک لگائیں گے یا وہ اپنا عصا کھڑا کیا اور اس طریقے سے سو جاتے ہیں، یہ بھی ایک کیفیت ہے. میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، یعنی بکریاں ریوڑ پیڑ کے نیچے جمع کیا اور ڈنڈے سے مار دیا. اچھا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے اللہ اس میں اور بھی فائدے ہیں، چند کام اور بھی ہیں اس کے. بہرحال دشمن کو مارنا ہے، جانور کو مارنا ہے، درندے کو مارنا ہے، کہیں پر کوئی مان لیجئے لنگی جو ہے سکھانی ہے تو آدمی ڈنڈے کا بھی استعمال کر لیتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایسا کام نہیں بتایا جو عام لاٹھیوں میں نہیں ہوتا ہو. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کے بھی وہی فائدے بتائے جو ایک عام لاٹھی کے ہوتے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اب جب یہ بات متیقن ہو گئی کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو لاٹھی ہی سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا دیکھو اب کچھ فنکشن ہم اس میں اور انسٹال کر رہے ہیں. اب دیکھو کیا ہے، پہلا موسیٰ اسے زمین میں ڈال دو، القیہا یا موسیٰ، اس کو ڈالو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی حضرت موسیٰ نے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا، سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لاٹھی ہی سمجھ رہے تھے، اور جیسے ہی سانپ بنا تو روایات، تفسیر کی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. ارے بولے یہ کیا، کہیں میں پہلے سے اتنی دیر سے کیا سانپ لے کے ٹہل رہا تھا، اتنی دیر سے میں سانپ لے کر کے ٹہل رہا تھا. اب وہ ہاتھ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال خذها ولا تخف، ڈرو مت، پکڑ لو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ تو سانپ ہی لگ رہا تھا. روایت کے مطابق اپنے ہاتھ پہ پہلے تو کپڑا لپیٹا کہ اللہ کا حکم ہے ماننا تو ہے، پہلے کپڑا لپیٹا اور اس کے بعد وہ سانپ کو پکڑا. فرشتے نے آ کر کے کان میں پھر بات کی، بولے حضرت ایک بات تو بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ اس سانپ کو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنا دے تو کیا یہ کپڑا بچا سکتا آپ کو؟ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانے پر آ جائے اور کٹوانے پر آ جائے، زہر پھیلانے پر آ جائے، یہ کپڑا بچا لے گا، یہ چیتھڑا بچا لے گا آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فرمایا کہ نہیں، اللہ جسے نقصان پہنچانے پر آ جائے اسے کون بچا لے گا؟ تو فرمایا پھر اللہ نے حکم دیا پکڑو، تو یہ تم یہ کپڑا وپڑا کیا لپیٹ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کا واقعہ ہمارے سامنے ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. اگر اللہ کا کوئی حکم ہے
اور جس کے اندر ہمیں نقصانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم اسے مانیں گے تو نقصان ہوگا. اگر ہم چلے جائیں گے مثال کے طور پر مسجد میں تو گھٹنے چھل جائیں گے. نئے آدمی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، بولے 5 ٹائم پڑھیں گے کاروبار خراب ہوگا. اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا. یعنی شیطان بہکاتا ہے. اسی انداز میں اگر اللہ کے کسی فرض اور واجب کو ادا کرنے میں بظاہر کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، یا حرام کام جس کو چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسے چھوڑنے میں بظاہر کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، تو آپ یہ کہہ کر کے شیطان کو دور کریں کہ نقصان ہو جائے مگر میرے رب کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، اب نقصان ہو یا فائدہ ہو یہ اللہ پر. یہ سمجھانا اصل مقصد ہے. موسیٰ کپڑا اتار دو، جو اللہ کپڑے کے ساتھ حفاظت کر سکتا ہے وہ کپڑے کے بغیر بھی حفاظت کر سکتا ہے. اور یہاں مسئلہ بالکل ڈائریکٹ ہے. سنعیدها